اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمایا۔ بندے تو سبھی ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلمہ لا الہ الا اللہ سارے انسانوں کو دیا ہے۔ جس کو یہ توفیق ملی کلمہ پڑھنے کی، وہ اللہ کا خاص بندہ بن گیا، اور جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، بندہ تو وہ بھی ہے لیکن خاص نہیں بنا۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں دنیا میں اس کے نام کے ساتھ اور اس کی عبادت کے ساتھ اور اس کی معرفت کے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں وہ جنت میں جائیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اپنا خاص بندہ بننے کی توفیق دیا۔ اللہ کی یہ شان کریمی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے قبول فرماتا ہے اور جسے نہیں چاہتا نہیں قبول کرتا۔ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی رشوت نہیں چلتی۔ اللہ کے پاس اپنی بات منوانے کا بہترین طریقہ دعا ہے۔ اللہ نے دعا کو ایسی طاقت دیا ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنی مقدر پلٹ سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فادعونی استجب لکم، اگر تم دعا کرو جنت کی میں قبول کروں گا، تم دعا کرو معرفت کی میں قبول کروں گا، تم دعا کرو نعمتوں کی میں قبول کروں گا، تم دعا کرو اپنے اہل کی میں قبول کروں گا، تم دعا کرو ہدایت کی میں قبول کروں گا، لیکن اس میں مصلحت دیکھوں گا، اس میں مصلحت دیکھوں گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی رشوت نہیں چلتی، کسی کی طاقت نہیں چلتی، کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ ہدایت اللہ اپنی مرضی سے دیتے۔ بعض بندوں کو بہت آسانی کے ساتھ دے دیتے اور بعض بندوں کو کچھ مشکلات سے دیتے، کچھ امتحان کے بعد دیتے، کچھ امتحان کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس دن ان کو معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور اسی دن وہ کلمہ پڑھے، اسی وقت میں وہ کلمہ پڑھے، اسی وقت میں وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے 13 برس اور مدینہ کے 8 برس، مکے کے 13 برس اور مدینہ کے 8 برس۔ فتح مکہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان عطا کیا۔ ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی جگہ کے، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی کنبے کے، بچپن سے ساری چیزیں ابو بکر بھی دیکھ رہے، بچپن سے ساری چیزیں ابو سفیان بھی دیکھ رہے، بچپن سے ساری چیزیں ابو سفیان بھی دیکھ رہے، بچپن سے ساری چیزیں جو ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، کسی کی زور نہیں چلتی اس کے پاس، کسی کی رشوت نہیں چلتی اس کے پاس، اللہ اپنے فضل سے ہدایت دیتے، اللہ اپنے فضل سے ہدایت دیتے، دعا قبول کرتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن ہدایت کے دینے میں اللہ رب العزت مصلحت دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم لوگوں میں اللہ کو پتہ نہیں کیا چیز پسند آ گئی کہ اللہ نے ہمیں کلمے والا بنایا، کیا چیز پسند آ گئی، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، بغیر تکلیف کے، بغیر مشکل کے، بغیر حالات کے، اللہ تعالیٰ نے سہولت کے ساتھ ایمان دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے، کتنا ان کو ستایا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، کتنا ان کو ستایا گیا۔ کتنا ان کو پریشان کیا گیا کہ ہم ایمان والے ہیں، امن کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے قدرت سے ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمایا۔ اللہ کا بندہ ہونا بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی تعریف میں، ہمارے نبی کی تعریف میں بندہ ارشاد فرمایا، اپنے نبی کی تعریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ بندہ ارشاد فرمایا۔
فاوحا الی عبدہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، تو معراج کا ذکر سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندے کو، بندہ ہونا بہت بڑی صفت ہے، بندہ بننا بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ نے بغیر محنت کے ہمارے لیے یہ نعمت عطا فرمائی، ہمارے لیے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان، اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ چاول کا کارڈ لینے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے، آدھار کارڈ بنانے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے، پاسپورٹ لینے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے، پان کارڈ لینے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے، یہ ایک زمین اپنی ملکیت میں رجسٹر کرانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ میرے عزیزوں، یہ جو کلمہ ہے ایمان، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کیسے دے دیا اللہ نے؟ کسی کی سفارش نہیں، کوئی محنت نہیں، کسی کی سفارش نہیں، کسی کی محنت نہیں، کیسے دے دیا اللہ نے؟ بندہ بننا بہت بڑی صفت ہے، بندہ بننا بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نبی کی تعریف میں بندہ کہا ہے۔ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت عطا فرمائی بندہ ہونے کی وجہ سے، وحی کی نعمت عطا فرمائی بندہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم لوگ بھی بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ہمارے پاس کلمہ ہے، لیکن ہم اللہ کو ہی نہیں جانتے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ ہم صرف پیسے کی طاقت کو جانتے ہیں کہ کماؤ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم صرف کس کی طاقت کو جانتے ہیں؟ پیسے کی طاقت کو جانتے ہیں۔ ہاں، کسی کو موت نہیں ہے سمجھو، پیسے گھول کے ڈالتے پانی، جلدی مر جا تو۔ پرانے زمانے میں مولانا اگر کسی کا دم اٹکیا بول لو، بھان کو لا کے دکھاتے، بیٹے کو لا کے دکھاتے، پوترے کو لا کے دکھاتے، دم جاتا نہیں، لاسٹ کیا کرتے؟ لاسٹ میں ہاں، پرانے بوڑھے لوگوں کو معلوم نہیں، پیسے دھو کے وہ پانی ڈالتے، اس کا دم پیسہ میں اٹکے، اسے پانی پیسہ کا پلاؤ، مر جاتا۔ میں نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جس کو دم اٹکا ہے بول کر پیسے دھو کے لا کے ڈالے تو اسے ہچکی لگ کے مر گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی ڈالنے سے مر گیا، لیکن عقیدہ اتنا ہے ہمارا کہ بس پیسے کی طاقت سمجھ میں آ گئی، اللہ کی طاقت نہیں سمجھ میں۔ بچے کو چھوٹے پن سے ہی بس اسکول جانا، با تجھے فلاں ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پیسے کمانا، جی بچے کو بچپن سے ہی تعلیم۔ بچہ جوان ہوا تو ہاں شادی ہے با کمانا، تو شادی کر لینے کے بعد جورو ہے با کمانا، تو بچے ہوگے تو بچے ہے با کمانا۔ اس کے دماغ میں بھی وہی بیٹھتا، نماز نہیں تو کیا، روزہ نہیں تو کیا، مسجد نہیں تو کیا، اللہ نہیں تو کیا، اصل چیز کیا ہے؟ کمانا۔ اصل چیز کیا ہے؟ کمانا۔ اور یہ کمانا موت تک کچھ کام آتا ہے۔ تھوڑے لوگ کماتے کماتے اس کمائی کا سکھ بھی حاصل نہیں کرتے، جماتے جماتے مر جاتے، لا کے مزدور یا پوٹ رکھتے رہتے، اور وہ بیچارے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھاتے، اتوار کو یا جمعرات کو گوشت بھی نہیں لا لیتے، ہو جاتا ان کو۔
نہ اتوار کو گوشت ہے نہ جمعرات کو گوشت ہے، مر گیا رکھ کے۔ بعد والے لوگ لڑلے کو کاٹ لیتے اور اس کو بے مٹی کر ڈالتے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے کو پیسے کی طاقت سمجھ میں ہے، لیکن اللہ کے بندے بن کے اللہ کی طاقت نہیں سمجھ میں۔ اللہ بڑی قدرت کے مالک ہیں، ساری قدرتیں اللہ کے ذریعے سے چلتی ہیں۔ زمینوں کا نظام اللہ چلاتے، آسمانوں کا نظام اللہ چلاتے، ہواؤں کا نظام اللہ چلاتے، پانیوں کا نظام اللہ چلاتے۔ پانی پیے تو پیاس بجھتی ہماری، اللہ بجھاتا ہے۔ کھانا کھائے تو بھوک مٹتی ہماری، اللہ مٹاتا ہے۔ پانی پیے تو پیشاب آتا ہمارے، اللہ لاتے ہیں۔ جس دن سے پیدا ہوئی ہمیں ہمارے ہنکیاں جھپک لیتی ہیں اللہ کی قدرت سے۔ اگر ایسا ہنکیاں جھپکے نہیں تو کتنے ڈاکٹروں کا نہیں جانا پڑتا کیا؟ اگر ہنکیاں ایسا جھپکے نہیں بول لو کتنے ڈاکٹروں کا نہیں جانا پڑتا کیا؟ پیشاب برابر آیا نہیں بول لو کتنے ڈاکٹروں کا نہیں جانا پڑتا کیا؟ ہضم ہوا نہیں بول لو کتنے ڈاکٹروں کا نہیں جانا پڑتا کیا؟ اللہ انسان کے جسم کو ایسی مشین بنے، دنیا کی ہر مشن فیل ہو جاتی ہے، ہر موٹر فیل ہو جاتی ہے، 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، 120 سال تک یہ مشین باقی رہتی، چلتی رہتی، 60 سال تک 1 منٹ بھی آف نہیں سر کا چلتی رہتی۔ ہمارا دل کیسا موٹر ہے، کیسا موٹر ہے؟ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں شروع ہو گیا دل دھڑکنا۔ ماں کے پیٹ میں کتنے دن سے بولو؟ 4 مہینے میں دل دھڑکنا، ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی 4 مہینے۔ اور جب سے لے کر اگر آدمی 60 سال میں مرا تو 60 سال تک 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرتی ہو، کبھی کرنٹ جاتا نہیں اس کا، اس کے فیزم فیل نہیں ہوتے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرفہ اللہ۔ جو آدمی اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اللہ کو بھی پہچانے۔ رات کو سوتے نا جی ایسا ہاتھ رکھ لے کو، اس میں سے آواز آتی ڈگ ڈگ۔ ہمارے استاد پڑھاتے وقت میں اسکول میں بولتے تھے لب ڈب۔ تیلگو سارا کیا بولتے؟ کون تو ہے تیلگو سار؟ وہ آواز کو کیا بولتے؟ گنڈل نچی وچے شبدم لب ڈب انی وستنتی۔ سنو دل کی آواز، وہ آواز اللہ کی طرف سے آتی۔ میں کیا واسطے کرتا ہوں یہ کام سبھی، یہ تصب جھنجٹ میں کئی کو پال لاسٹ کو میں سجدہ بھی کر سکتا نہیں میرے اللہ کے ساتھ، سجدہ بھی کر سکتا نہیں، سجدہ بھی کر سکتا نہیں میرے اللہ کے ساتھ۔ یہ سب کیا آواز سے پالے ہو؟ یہ آواز کھوڑو گے تو کیا ہے میرا؟ یہ آواز کھوڑو گے تو کیا ہے میرا؟ ایک ساتھی بیچارے ان کو تھوڑا دل میں ڈر، رات کو نیند نہیں آتی، ذرا اچھے خاصے مالدار تھے، کہ امام صاحب میرے پاس آئے، بولے کہ حضرت تھوڑا دعا کر دو کہ میرے کو موت کا ڈر ہو گیا، رات ہوئی تو میرے کو دیوان شاندی اٹھتی ہے، نیند نہیں آتی، مر جاتا ہوں کہ کو ڈر ہوتا ہے۔ میں اس کو سمجھا ہو بھائی دیکھو میں دعا بھی کرتا ہوں، دعا بھی پڑھتا ہوں، دیکھو تمہیں کتنا کمے تو ہوتا چھو، کتنی زندگی گزارے تو ہوتا چھو، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اچھا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کرے تو کوئی سے ایک صدقہ خیرات کر لو، تاکہ نہیں حضرت انشاءاللہ میں اچھا ہو گیا تو اگر تمہارے کو میں 20,000 دے دوں، 30,000 دے دوں، 50,000 دے دوں، اور صدقہ خیرات بھی کر دوں، جماعت میں بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں،
ہمیں کسی سے کوئی لالچ تو نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے کہ دعا کرے تو اللہ ٹھیک کرتے، دعا کر دی، دو چار دن کے بعد ٹھیک بھی ہو گیا، دماغ میں بھوسا بھر کو ایسے ایک دم جا کے تو جاتا کیا، یہ ایک بیان سے آدمی اچھا ہوگا تو ہوتا، اس واسطے بیچارے جماعت والے پکڑ پکڑ کو بلا لے آتے سے، یہ ایک بیان سے آدمی اچھا نہیں پڑتا، کم سے کم 4 مہینے جانا، اس کے دماغ میں پڑھتے رہنا بات، یہ کس دم بٹھا کو اسے تو نماز پڑھنے لگ رہے گا تو کیسا پڑھتا، تو اللہ کا ولی بن جا رہے گا تو کیسا بن جاتا، بھوسا بھر کو ہے دماغ میں، یہ ایک دم کیسے واش ہوتا ہو، کپڑا زیادہ میلا ہو گیا تو دھوبی کے ڈرم میں ابالنا پڑتا اسے، پھر اسے چلتے سے پانی میں ڈاکے بنڈے کو مارنا پڑتا، تو پھر دھونے کے بعد سکھانا پڑتا، سکھانے کے بعد استری کرنا پڑتا، تب جا کے وہ کپڑا چمکتا، آدمی کیا بھی نہیں، دنیا تو ہمیں 24 گھنٹے کرنا، پورے برس کرنا، لیکن ولی 21 منٹ میں بن جانا، 21 بیان میں بن جانا، کیسا ہوتا بھائی، کیسا ہوتا بول، کپڑا بھی دھو پٹ کو گیا نہیں تو نہیں صاف ہوتا، لیکن آدمی تو اچھا ہو گیا، ان صدقہ خیرات کیا کرے سو معلوم نہیں بن کی، ہمارے کو کرے سو واگدانم بھی پورا کرے، ہمارے کو کرے سو کہ 20,000 دیں گے، 40,000 دیں گے، تمہیں کتنا بولے ہوتا دیں گے، میرے کو اچھا کر ڈالو، اچھا ہونے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں گھس گیا، پھر کہاں گھس گیا، ہاں نہیں جاتا، آدمی کی فطرت ہے، وہ فطرت ہے، اللہ کی قدرت 21 بیان میں اور 21 دن میں سمجھ میں آنے کا تو نہیں آتا، ایک آدھا گھنٹہ بیان سے ہم کو آدمی بدلنے کا تو نہیں بدلتا، میرے عزیزو، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنایا، کیا بنایا بولو، اللہ اپنا بندہ بنایا، اور بندہ بننا بڑی صفت، اب بندہ کیسے، بندے تو سب ہیں، پوری دنیا اللہ کے بندے ہیں، جو کلمہ پڑھے وہ اللہ کے خاص بندے، جو کلمہ پڑھے وہ اللہ کے کیا ہیں بولو، خاص بندے، اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت کے لیے تیار کیا، اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت میں بھیجتے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت دیا، ہماری کوئی سفارش نہیں، اللہ ایسی قدرت والے، ان کے پاس دعا چلتی، دعا چلتی، فادعونی استجب لکم، اللہ کے پاس کیا چلتی ہے، دعا چلتی ہے، زور نہیں چلتا، رشوت نہیں چلتی، زبردستی نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے، دنیا میں بھی ان کا حکم چلتا، قیامت کے دن میں ان کا حکم چلتا، آخرت میں بھی ان کا حکم چلتا، برزخ میں بھی ان کا حکم چلتا، کہ جو ہوا ہمارے ناک کے ذریعے سے اندر جاتی، اللہ کے حکم سے جاتی، 2 فرشتے اندر لے جاتے، 2 فرشتے اندر لے جاتے، رات میں سردی ہو گئی، رات کو سوئے جب سردی ہو گئی، 2 ناکہ بند ہو گئی، اٹھ کو منہ کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ناکہ بند ہوئے تو آٹومیٹک کون سا دروازہ کھلتا، ارے بھی بولو، منہ کا دروازہ کھل جاتا، ناک میں جاتی سو ہوا کس میں جاتی، منہ میں سے، رات کو ناک بند ہو گئی تو اگر اٹھ کو منہ کا دروازہ کھولنے کا رہتا تو ناک بند ہو گئی، تڑپ گیا، جھٹکلے کو اٹھ گیا، اور اٹھ کو پھر منہ کا دروازہ کھولنے کا رہتا تھا، کیسی عجیب قدرت ہے اللہ کی، کیسی قدرت جی قاہرہ اور غالبہ، کیسی قدرت قاہرہ اور غالبہ سے اللہ نے انسان کو بنایا، رات میں سوتے وقت میں سردی کی وجہ سے دونوں ناک بند ہو گئی،
تو پھر اسے اٹھ کر منہ کا دروازہ ہوا جانے کے لیے کھولنے کی ضرورت نہیں، منہ کا دروازہ آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے۔ اگر ناک صاف ہے تو پھر آٹومیٹکلی اگر منہ کی ہوا اور جو ناک سے جانے لگتی، ہوا ناک سے بھی جان دے، ہوا منہ سے بھی جان دے، آکسیجن ہی اندر جاتا۔ کیا ہے بھائی؟ ہوا کس سے بولو؟ ناک سے جان دے، چاہے ہوا منہ سے جان دے، اندر کیا جاتا؟ ارے بولو کیا جاتا؟ آکسیجن سمجھتے نا؟ ہاں، اسکول پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے نا یہاں پر، ایسے بھی اندر جو ہوا جاتی ہے، ناک سے جاؤ ہوا اور منہ سے جاؤ، کون سی ہوا جائے گی؟ یہ کس کا نظام ہے؟ یہ چلنے والی ہر سانس اللہ کے نام سے ہے۔ دو فرشتے جو ہم تعینات ہیں، یہ ایک سانس اندر لے جانے کے لیے، اندر جانے کے بعد پھر وہ جو الگ سانس جو باہر نکلنے والی، اس کو باہر لانے کے لیے پھر دوسرے فرشتے، ہوا اندر لے جانے والے فرشتے الگ، باہر لانے والے فرشتے الگ۔ ایک دن میں کتنے فرشتے آتے ہیں اور ایک دن میں کتنے فرشتے جاتے ہیں؟ اللہ کا کیسا نظام ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کا کیسا نظام ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ایسے اللہ کو بھول گئی، جمعہ میں ایک بار یاد کرتے ہیں اسے، کرسچین لوگ اتوار کے ایک بار یاد کر لیتے، یہودی لوگ ہفتے کے ایک بار یاد کر لیتے، اور ہمارے وطن کے بھائیاں منگلوارم کو سارے یاد کر لیتے، ہمیں جمعہ کے ایک بار یاد کر لیتے۔ کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہوا ہے، اس پر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 5 وقتہ نماز پڑھے گا، جو 5 وقتہ نماز پڑھے گا، اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے، ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنا بھی مال و دولت ہو، کتنے بھی اسباب ہوں، کتنے بھی اسباب ہوں، چھوڑ کر جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم لوگ ابھی لبنان گئے تھے، یہ لبنان ملک شام کا ایک حصہ ہے، اور اسے سیکنڈ سوئٹزرلینڈ بولتے ہیں، سیکنڈ سوئٹزرلینڈ بولتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے ایک قلعہ دیکھا، قلعہ بولے تو یہ گھر جیسا، جیسی یہ مسجد ہے پرانی، تو اس طریقے سے قلعے جیسا ہے، تو بر الیاس بولتے ہیں اس کو، اور وہاں پر الیاس علیہ السلام آئے تھے۔ کون آئے تھے بولو جی؟ اور کتنے سال پہلے؟ 4,500 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 4,500 سال پہلے الیاس علیہ السلام پیغمبر آئے تھے۔ انہوں گھر بنا کے رکھے، انہوں کیا بنا کے رکھے؟ گھر بنا کے رکھے۔ اس زمانے میں جو قلعہ تھا، جو آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے جی۔ ہم لوگ وہاں پر گئے تھے اور وہ جگہ ہم دیکھے وہاں پر۔ تو جیسے دیکھنے جاتے ہندوستان کی جماعتیں، پاکستان کی جماعتیں، یا وہاں پر جو ورلڈ ٹور پہ جو لوگ آتے، وہ لوگ بھی پرانی نشانیاں دیکھنے کے لیے وہاں آتے۔ تو وہاں پر ایک آدمی دیوار پہ لکھو ہے پین سے، ذرا موٹے پین سے، اسکیچ پین رہتا نا، اس پین سے اردو میں وہاں کے ایک پتھر کو لکھو ہے۔ کیا لکھو ہے؟ مکان اوپر، مکان بنانے والا اندر۔ کیا لکھو ہے بولو؟ مکان اوپر، مکان بنانے والا اندر۔ وہ دیوار کے اوپر لکھو ہے۔ وہ بات ہمیں اتنا اثر کری کہ بھائی دیکھو، 4,500 سال پہلے اس نے گھر بنایا،
اس نے قلعہ بنایا 4,500 سال پہلے، اس نے قلعہ بنایا اور گھر بنایا. دیکھو یہ گھر باقی ہے، لیکن یہ بنانے والا 4,500 سال پہلے زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر. میرے عزیزو، ہماری ساری چیزیں باہر رہ جائیں گی، صرف ہمارا جو بدن ہے اور وہ قبر میں جانے والا ہے. جس طرح سے ہم مال و دولت کی طاقت کو سمجھے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی طاقت کو سمجھے، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. اللہ کی قدرت کو سمجھے، اللہ کو رب مانے اور اللہ کی شان کو سمجھے، پھر ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا بھی بادشاہ بنا دے گا. اور دعا میں یہ چیز مانگی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دنیا سے خالی نہیں رکھا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے اللہ کے نام پر اگر کوئی قربانی کرتے، اس جانور کو گاؤں کے باہر ڈال دیتے. آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو لے کر چلے جاتے. لیکن اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور کیا فرمایا؟ قربانی کا گوشت، ارے بولو، قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. بہت کچا مسلمان ہے وہ، بہت کیا بولنا چاہیے اس کو، گھٹیا بھی چل جائے گا، بہت گھٹیا، یعنی کہ ہماری لوکل زبان میں بیکار مسلمان ہے وہ. بقرعید کو بھی قربانی نہ کرے. ہر مسلمان کم سے کم ایک جانور کی قربانی تو ہونا بھی چاہیے. ہمارے علاقے میں آندھرا، تمل ناڈو، کرناٹک، ان علاقوں میں قربانیاں کم ہیں. یہ بیچ میں بات یاد آئے گی تو میں نے یہ بھی بولا، نیت کرو انشاءاللہ ہر گھر سے 1-2 قربانی کریں گے انشاءاللہ. کرو گے بھائی؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کو، اللہ رب العزت ہمارے لیے جو نعمتیں دیا، کہ دعا کا جو مصداق میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں امن دیا، قربانی کو ہمارے لیے حلال کیا، مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کیا، حلال کمائی کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، اور ہدیے کو ہمارے لیے اللہ نے حلال کیا. یہ کتنی ساری چیزیں. اور زکوٰۃ کو ہمارے غریبوں کے لیے اللہ نے حلال کیا، اور صدقات کو اللہ رب العزت نے ہمارے غریبوں کو حلال کیا. اگر یہ سب کو ندی میں ڈالو بولتے تو ارے بھی پہلے کے لوگ ڈالے، ہمیں ڈالنا پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ میرے عزیزو، اللہ کے دین پر چلنے کا مطلب، اللہ کا سچا پکا بندہ بننے کا مطلب دنیا کو چھوڑنا اور دنیا کو ترک کرنا مقصود نہیں ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین پر بھی چلو. دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین پر بھی چلو. روزانہ کے اعتبار سے، روزانہ کے اعتبار سے 5 وقتہ نماز ہے. روزانہ کے اعتبار سے کیا ہے بولو؟ 5 وقتہ نماز ہے. 5 وقت نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کا سچا اور پکا بندہ ہے. اس کی ایک مثال دیکھو، اس کی ایک مثال دیکھو. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے، حاجی عبدالغفور صاحب، یہ کتنے انگلیاں ہیں بھائی؟ ارے بولو بھائی ساتھی، سب بولو. یہ کتنے انگلیاں ہیں؟ یہ ایک انگلی کم کر دو، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ ایک اور کم کر دو، اس کا نام، اور ایک کم کر دو، اس کا نام، ایک اور کم کر دو، اس کا نام. اب پورے نہیں تو اب جیسے موٹی مثال، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور ہمارے پاس ایک بھی نماز نہیں ہے، پھر بھی ہمیں مسلمان بول رہے تھے. ایک نماز نہیں تو بھی نام بدل جاتا، ایک انگلی کم ہوئی تو بھی وہ 5 نہیں 4 ہو جاتا.
اب ایک نہیں پڑھتا سنی مسلمان، دو نہیں پڑھتا سنی مسلمان، تین نہیں پڑھتا سنی مسلمان، پانچوں نہیں پڑھتا سنی مسلمان، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورا پورا دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر مت رہو۔ ہم زیادہ دنیا میں ہیں، جمعہ میں ایک بار مسجد کو آ جاتے، پورا سال ادھر دے دیا، اللہ کے راستے کوئی ایک دن بھی نہیں، اللہ کے راستے کوئی ایک دن بھی نہیں۔ ہمیں پکے دیندار بننا والے تو ایک بیان میں آدمی کیسا دیندار بنتا؟ ایک بیان سن کو، 2 منٹ بیان سن کو، 3 منٹ بیان سن کو، آدھا گھنٹہ بیان سن کو، 1 گھنٹہ بیان سن کو، آدمی کیسے بدلتا؟ اس کے اندر بھریا سو کچرا کیسے نکلتا؟ کپڑا میلا ہوا تو اسے دھونے بھی واشنگ مشین میں کم سے کم 20 منٹ تو لگتے، وہ سکھنے کا 8 گھنٹہ لگتا، اسے استری کرنے پھر 50 منٹ لگتے۔ ہمارے دماغ گندے ہو گئے۔ گندے کیوں ہو گئے؟ دنیا کی گندگی بھر گئی۔ ہمارے دل گندے ہو گئے، کیوں بھر گئے؟ کہ ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کی نفرت آ گئی۔ اسے پاک ہونا بولے تو پاک رستے میں جانا، جو نبیوں کا رستہ ہے، صحابہ کا رستہ ہے، اللہ والوں کا رستہ ہے، اللہ کے پاک بندوں کا رستہ ہے۔ اس رستے کا وعدہ ہے، گھر سے بیگ لے کر جیسے نکلے گا، قدم جیسے گھر کے ڈھیلس کے باہر نکلے گا، اللہ اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبل والحج یہدم ما کان قبل والہجرت یہدم ما کان قبل۔ ایک آدمی کافر تھا، مسلمان ہو گیا، اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے چلا گیا، اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک آدمی ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نکلا، پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گندگی صاف ہو گئی، گندگی صاف، پورا کچرا دھل جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ 3 دن نکلو، اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ 40 دن نکلو، اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ 4 مہینے نکلو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لو۔ پیسے دھوکے ڈالنا نہیں پڑتا، میں پہلے بتایا نا، ہاں، بعد میں اس کو معلوم نہیں پیسے کیسا دھوکے ڈالتی بولنے کا۔ آدمیاں مر جاتے کو تو دم گیا نہیں تو پرانے بوڑھے کیا بولتے؟ اس کا دم پیسہ میں اٹکے رہے، ذرا پیسے دھوکو، اس کا پانی ڈالو منہ میں، ان کو ڈالتے۔ اب یہ زمانے میں اکثر لوگ اسپتالوں میں مرتی ہیں، گھراں کی موتیں کم ہیں اس وقت۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسپتال کی موت سے، بری موت سے، اچانک موت سے اور بے کلمی کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بنو گے بھائی سبھی انشاءاللہ، سچے پکے بندے بنو گے انشاءاللہ، اپنا وقت اللہ کے راستے میں نکالو گے اور 5 وقت نماز بھی پڑھو گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، ایک بھی نماز چھوٹ جائے گی تو ہمیں مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم 5 انگلیوں میں سے 1 انگلی اگر کم کر دیں گے، اسے ہم 5 نہیں بولیں گے، 4 بولیں گے۔ تو اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز جو ہے ہماری، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور مسجدوں کو آباد کرنے والی محنت میں لگو۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔